السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، رات کو میرے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی کہ رات کو میرے جو تھے موبائلز فون تھے سب بند ہونے والے تھے، سب کی بیٹری جو تھی وہ ڈیڈ تھی۔ رات کو 10 بجے لائٹ ہمارے چلی گئی ہے اور صبح 10 بجے آئی ہے۔ 12 گھنٹے بعد ہمارے گھر جو ہے نا الیکٹریسٹی آئی ہے، اور آپ دیکھیں باہر کا جو موسم تھا وہ بھی بہت حسین خوبصورت۔ لیکن یہ تھا کہ رات کا ٹائم تھا، میرے ہسبینڈ بھی جو ہے نا وہ آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہیں اپنے جو ہے نا فرینڈس کے ساتھ ٹور پہ، اور میں گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی تھی اوپر روم میں۔ تو رات کو سونا میرے لیے یہ تھا کہ بجلی کی آوازیں آ رہی تھی، بادل گرجنے کی آوازیں آ رہی تھی، بارش لگاتار کنٹینیوسلی رات سے صبح تک ہوتی رہی ہے۔ بس شکر اللہ کا، جو بھی وقت گزرا ہے بہت اچھا گزرا ہے۔ خیر، آج ہم لوگ بات کرتے ہیں ہماری ایسی 5 غلطیاں جو ہم لوگ اپنی روٹین میں کر دیتے ہیں اور جو ہے نا بعد میں ہم لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک ماں ہیں، آپ ایک بیوی ہیں، تو یہ 5 باتوں کا خیال رکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، میں کہتی ہوں انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، لوگوں کے طعنوں کو، لوگوں کی باتوں کا مذاق میں بھی برداشت کرنا۔ یہ چیز ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اتنی کامن ہو چکی ہے کہ جب کسی نے آپ کو کوئی بات سنانی ہوتی ہے نا، تو وہ ڈائریکٹلی آپ کو کوئی بات نہیں کر سکتا، تو وہ جو ہے نا مذاق کا سہارا لے کر اپنی دل کی بات آپ تک پہنچاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایزیلی کہہ دیتا ہے جی میں نے تو مذاق کیا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ یہ چیز سننے میں شاید آپ کو بہت ہی چھوٹی لگے، لیکن حقیقت میں ایک عورت جب لوگوں کے طعنے مذاق کے طور پر برداشت کرنا شروع کر دیتی ہے نا، تو وہاں سے آ کے اس کی جو ہے نا عزت وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سم ٹائمز آپ نے اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے فرینڈز میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ لوگ جو ہے نا ان کا مذاق میں کافی زیادہ ان کو طعنے مار رہے ہوتے ہیں، مذاق میں ان کی انسلٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے، مذاق مطلب کر دیتے ہیں اور کچھ بھی کہہ دیتے ہیں ان کو، تو وہ آگے سے جو ہے نا برداشت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں ان کو جو ہے نا عادت پڑ چکی ہوتی ہے، اور لوگ ان کی اتنی عزت بھی نہیں کر رہے ہوتے، تو ان کو عادت ہی ایسی ہو جاتی ہے وہ جو ہے نا مذاق برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کی جو ہے نا وہ ویلیو ڈاؤن ہو چکی ہوتی ہے۔ لوگ کچھ بھی ان کو کہتے ہیں اور اپنا جو ہے نا وہ حق سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے نا اس چیز کا دھیان رکھیے گا کہ آپ نے مذاق میں بھی کسی کی جو ہے نا طعنے، کسی کی باتیں جو ہے نا آپ نے برداشت نہیں کرنی۔ نمبر 2، اگر آپ ایک مدر ہیں تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے ان کے فادر سے بالکل بھی بدتمیزی سے بات نہ کریں، اور یہی احتیاط آپ کے ہسبینڈ بھی کریں کہ وہ آپ سے بدتمیزی سے بات بالکل نہ کریں۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف مذاق میں آپس میں تو کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز بچے جو ہے نا بہت جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں نہ کرتے، تو وہاں بچے بھی ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ماں باپ کو، میاں بیوی کو یہ باتیں بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں کیا چیز لے کے آنی اور کیا چیز نہیں لے کے آنی۔ اگر آپ ان کو منہ سے بول کے سمجھائیں گے، باتوں سے سمجھائیں گے نا، تو بچے کبھی بھی ایسی باتیں نہیں سمجھتے۔ بچے ہمیشہ جو ہے نا وہ چیز سمجھتے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو آپ ان کو دکھاتے ہیں۔ اگر آپ ان کے سامنے اچھا بیہیو رکھیں گی نا ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے آپس میں ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بیہیو رکھیں گی، تو وہاں پہ جو بچے آپ کی بات بھی مانیں گے، بچے آپ کا کہا بھی مانیں گے، آپ کو سنیں گے بھی اور آپ کی رسپیکٹ بھی کریں گے۔ نمبر 3، اگر آپ اپنے گھر کی مینٹین پرائیویسی رکھنا چاہتی ہیں نا، تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر کی پرائیویسی قائم رہے اور اپنے بچوں کی جو ہے نا روٹین کی پرائیویسی رکھنا چاہتی ہیں، اپنے گھر کو آپ پرائیویٹ رکھنا چاہتی ہیں، اپنے گھر کی چیزوں کو آپ ہائیڈ رکھنا چاہتی ہیں، تو ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کبھی بھی آپ نے کسی کے گھر بھی بنا بتائے نہیں جانا، اور یہی رول آپ اپنے گھر کے لیے بھی آپ نے جو ہے نا وہ فالو کرنا ہے۔
آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ایون جو بھی ہیں، یہ بات آپ ان کو کہہ دیں کہ بھائی آنے سے پہلے 1 دن پہلے آپ مجھے انفارم کر دیں کہ آپ جو ہے نا میرے گھر آ رہے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ بالکل مینرز کے خلاف ہے کہ آپ بنا بتائے کسی کے بھی گھر منہ اٹھا کے چلے جائیں، یا کوئی اچانک آپ کے گھر آ جائے۔ آپ کے بچے ہیں، ہسبینڈ ہے، آپ کا گھر ہے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، کبھی بچے کی کوئی پرابلم ہوتی ہے، سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ مہینے کے لاسٹ ڈیز چل رہے ہوتے ہیں، راشن میں کوئی نہ کوئی چیز ختم ہوئی ہوتی ہے، اور یہی کنڈیشن سامنے والے گھر کی بھی ہو سکتی ہے۔ سو اس رول کو جو ہے نا اگر آپ نے اپنی لائف میں اپنا لیا نا، تو آپ بہت حد تک جو ہے نا مسئلے سے نا ریزولو ہو سکتی ہیں۔ نمبر 4، ہر چیز کا سٹیٹس لگانا۔ دیکھیں، ہر چیز کا سٹیٹس نہ لگایا کریں کہ جو واٹس ایپ ہو گیا، فیس بک ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، یہ اسنیپ چیٹ ہو گیا، اس ٹائپ کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اگر آپ کچھ اچھا پکا رہے ہیں تو آپ جو ہے نا اس کی پکچرز لیتے ہیں اور سٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کوئی بھی اچیومنٹ لے کر آئے ہیں تو وہ آپ جو ہے نا سٹیٹس پر لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ آؤٹنگ پر جا رہے ہیں تو وہ بھی آپ ہے نا پکچر لیتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، اس کو بھی آپ نا سٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں، نظر بد جو ہے نا وہ برحق ہے۔ نظر بد ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنوں کی لگتی ہے۔ ان نون جو ہوتے ہیں ان کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہوتا، ان کو ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ کون سا ہمیں جانتے ہیں، یا ان کے دل میں ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ حسد اور جلن یہ سب جو ہے نا وہ اپنوں میں پایا جاتا ہے۔ آپ نے اس چیز کا نا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ اور جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ، کبھی بھی اپنی لائف کو کسی کے ساتھ آپ کمپیئر نہ کریں، کیونکہ سب کو لگتا ہے کہ اگلے کی لائف جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ بہتر ہے، اگلا ہم سے زیادہ اچھی لائف جی رہا ہے، نیکسٹ پرسن کے گھر میں جو ہے نا میاں بیوی کا بہت سلوک اتفاق ہے، ان کے بچے بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں، ان کے بچے اچھی اچیومنٹ لے کے آ رہے ہیں۔ تو کائنڈلی آپ نا اس چیز کو نا کبھی بھی کسی کو نہ خود سے کمپیئر نہ کریں۔ حقیقتاً آپ کو میں بات بتاؤں، آپ نے کبھی نہیں کسی کے گھر جھانک کے دیکھا کہ کوئی دال کھا رہا ہے، کہ کوئی گوشت کھا رہا ہے، کہ کون کیا کھا رہا ہے۔ ہمیں اس چیز کا بالکل بھی علم نہیں ہوتا، ہم بس خود سے ہی ایک اپنے مائنڈ میں ہی پرسیپشن ہم نے بنائی ہوتی ہے کہ بس جی وہ اچھا ہے اور ہم اچھے نہیں ہیں۔ ہمیشہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رہنے کے لیے چھت دی ہے، آپ کو اتنی پیاری اولاد دی ہے، آپ کے پاس ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے، آپ کے پاس ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اتنے پیارے لوگ ہیں، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ہر چیز ہے آپ کے پاس۔ تو ہمیشہ اپنی نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کا شکر ادا کیا کریں۔ آپ جو ہے نا ایک کام کیا کریں کہ نا ہمیشہ شکر ادا کر کے آپ ڈیلی بائی ڈیلی جو ہے نا صدقہ و خیرات کیا کریں۔ آپ سے زیادہ نہیں دیا جاتا، آپ 10 روپیز ڈیلی کے ڈیلی جو ہے نا وہ دے دیا کریں۔ ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک تو حسد بری نظر جو ہوتی ہے وہ نہیں آپ کو لگتی، اور دوسرا یہ کہ اللہ کا شکر ادا بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسے نفل ادا کیا کریں، کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں بہت اچھی زندگی سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمارے لیے آسانیاں ایسے ہی پیدا فرماتا جا۔ تو کبھی بھی کسی کو بھی آپ جو ہے نا اپنے آپ سے کمپیئر نہ کریں، اپنے بچوں کو ایون کسی سے کمپیئر نہ کریں کہ اس کا بچہ اچھا ہے، اس کا بچہ اس طرح ہے، میرا بچہ ایسا کیوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ہر چیز سے جو ہے نا اگر نوازا ہے نا تو ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی بھی رکھی ہے۔ کبھی بھی کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں بنایا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یا کسی انسان کو بھی ہماری اسی دنیا میں اسی لائف میں اگر پرفیکٹ بنا دیتا تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہ کرتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں بنایا، کوئی نہ کوئی کمی رکھی ہوئی ہے ہر کسی کی لائف میں۔ سو اس لیے ہمیشہ جو ہے نا اپنی خوشیوں پہ خوش رہا کریں، دوسروں کی خوشیوں پہ خوش رہا کریں، اور ہمیشہ نا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعائیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور مجھے بھی رکھے، ہمارے گھر میں بھی برکتیں پیدا کرے اور آپ کے گھر میں بھی برکتیں نازل ہوں، آمین۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔